اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات میں قبولیت دعا کی گھڑی۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان فی اللیل لساعة لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا من امر الدنیا والآخرة الا اعطاہ وإیاہ وذلک کل لیلہ۔ رواہ المسلم۔ ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رات میں ایک گھڑی ہوتی ہے جو مسلمان اسے حاصل کرتا ہے اور اس گھڑی میں اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت کی جس خیر کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالی ضرور اسے عطا کرتا ہے، اور قبولیت کی یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تشریح اس کی سنیں۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، جب مسلمان آدمی اس گھڑی کو پا لیتا ہے تو اس گھڑی میں اپنی دینی اور دنیاوی ضرورتوں میں سے جس ضرورت کا اللہ تعالی سے سوال کرے تو اللہ اس کو محروم نہیں کرتے بلکہ عطا کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت انداز میں انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ خواب غفلت کو چھوڑے اور اٹھے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے محنت کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے محنت کرے، اور اس میں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے۔ جو انسان دین کو بھول کر دنیا کے پیچھے پڑ جائے، اس کا نتیجہ حسرت اور ندامت ہے، اور جو انسان صرف دین کے پیچھے پڑ جائے اور دنیا سے کنارہ کشی ہونے کی کوشش کرے، یہ رہبانیت ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو انسان صرف دین کے پیچھے پڑ جائے اور دنیا سے کنارہ کشی ہونے کی کوشش کرے، یہ رہبانیت ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے اسلام نے انسان کو راہ اعتدال پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ اعتدال پر، درمیانی طور طریقے پر چلے۔ کیا کہا گیا ہے؟ اعتدال پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، تربیت دی ہے، اور اس کے لیے متنبہ کیا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس حدیث میں کہا گیا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ رات کے وقت اٹھے اور اس گھڑی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، پھر اللہ تعالی سے دعا کرے، اپنے دین اور دنیا دونوں کو سنوارے۔ یہی وجہ ہے کہ عرصہ سے اللہ تعالی کے مقرب بندے رات کے وقت اٹھتے ہیں، اسی گھڑی کی تلاش ہوتی ہے اور اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، بزرگوں، کہ ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم جلدی سویں اور فجر کا وقت شروع ہونے سے کچھ پہلے اٹھ کر اور اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائیں، کم سے کم کچھ نہیں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں اور اللہ سے مانگے۔ یہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت جس سے خوب محبت فرماتے ہیں اس کو تہجد میں اٹھنے کا، تہجد پڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ کہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین اس پوری دنیا کے اندر سب لوگ سو رہے ہوں اور اپنے پیارے بندے کو اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین
کا زیادہ سے زیادہ محبت کرنے کا علامت ہے یہ۔ تو ہم سب دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے آگے نیت باندھ کر نماز میں کھڑے ہونے کی توفیق دے اور تہجد میں اٹھنے کی توفیق دے۔ کچھ نصیحت باتیں اپنے گھریلو زندگی کے اوپر۔ اپنی بیٹی یا بیٹا کو کبھی کسی سہیلی کے گھر نہ چھوڑو، نہ پڑھائی کے بہانے، نہ دوستی کے نام پر۔ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو ایسا موبائل مت دو جس کا استعمال تم خود نہیں جانتے۔ اپنے بچوں سے پہلے کبھی مت سو جانا، جب تک وہ سو نہ جائیں تم جاگتے رہو۔ رات کے 10 بجے سے زیادہ کا وقت گھر سے باہر رہنے کی اجازت مت دو۔ رات 10 بجے کے بعد گھر سے باہر رہنے کی اجازت مت دو، یہی حد ہونی چاہیے۔ یہ نصیحت کی باتیں ہیں، میں کچھ بتلا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ صبح فجر میں اٹھنا زندگی کی عادت ہے، نہ کہ سزا۔ سمجھے؟ اگر فجر میں اٹھاؤ تو بچے کتنے ناراض ہوتے ہیں، جیسے بہت سختی کر رہے ہیں اور سزا دے رہے ہیں، بلکہ یہ سزا نہیں بلکہ یہ عادت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ اپنی بیوی کی عزت بچوں کے سامنے کبھی نہ توڑو، ورنہ وہ اس کی نہیں اپنی ماں کی قدر کھو دیں گے۔ آج کل کے کیفے اور کھیل کے میدان اکثر بگاڑ کے اڈے بن چکے ہیں۔ اپنے بچوں کو اکیلا وہاں نہ بھیجو، ان کے ساتھ رہو، ان کی نگرانی کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے بیٹی کسی غیر کے میٹھے لفظوں میں نہ بہکے تو خود اسے سب سے پہلے پیار اور تعریف دو۔ کسی کے باتوں میں نہ بہکے تم چاہتے ہو تو خود اسے سب سے پہلے پیار اور تعریف دو، تاکہ وہ کسی باہر والے سے یہ تلاش نہ کرے۔ بیٹی تمہارا سکون اور تمہاری پناہ ہے، اس پر سختی مت کرو۔ ماں کو تربیت کرنے دو اور خود رہنمائی اور محبت کا کردار ادا کرو۔ بیٹے کا دوست اس کا مستقبل ہے، اس کے دوستوں کے انتخاب میں خود شریک رہو، چاہے دخل دینا پڑے۔ تمہارے بیٹے یا بیٹی کے موبائل کا پاس ورڈ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بدگمانی نہیں بلکہ حفاظت ہے۔ ان کے فون اور سوشل میڈیا پر اچانک نظر ڈالنا کبھی کبھار ضروری ہے، مگر ایسا خفیہ رکھو تاکہ اعتماد قائم رہے۔ یعنی خفیہ طور پر اس طرح ان پہ نظر رکھو کہ ان کو ایسا بھی نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ پیرنٹس غلط سوچتے ہیں، غلط سوچ ہے۔ بدگمانی سے بھی بچنا ضروری ہے۔ آگے سنیے، بچوں کے ساتھ دوستی رکھو، زیادہ سختی وہ دور بھاگتے ہیں، زیادہ سختی سے وہ دور بھاگتے ہیں، مگر عزت اور ادب کی لکیر ہمیشہ واضح رکھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی یا بیٹا پڑھائی میں کامیاب ہو تو اسے ہمیشہ حوصلہ دو، کیونکہ لڑکیوں لڑکوں کے لیے حوصلہ ہی دوا ہے۔ انہیں مارنا نہیں، محبت سے سنوارنا ہے۔ یاد رکھو، تم اپنی فیملی کے لیے جیتے ہو تو فیملی کو اپنی زندگی کا مرکز بنا دو۔ اپنے بچوں کو اسے تربیت دو کہ وہ تمہاری زندگی کے بعد بھی تمہارا صدقہ جاریہ بن جائیں۔ دین دنیا دینی تعلیم اتنی دو اور زندگی کے اصول یہ سب اتنے بتا دو کہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اچھے اعمال کریں گے تب نا آپ کو برابر کنٹینیو ثواب ملتا رہے گا۔
تو اس لیے اچھی تعلیم دو تاکہ صدقہ جاریہ بن جائیں اور لوگ تمہیں تمہاری اچھی اولاد کے اخلاق سے پہچانیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہم صلی علی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ درود پاک کا ہمیشہ ورد بھی رکھا کرو، بچوں کو دعا سے نوازتے رہا کرو، بچوں کو وقت دو، کیونکہ کل وقت تمہیں بچے نہیں دے گا۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، تو ہر وقت خود کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی دعا مانگتے رہا کرو، اور اللہ رب العالمین مانگنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک مزاحیہ حکایت، اس کا عنوان ہے بد سے بدنام بڑا۔ بد سے بدنام بڑا۔ ایک غریب آدمی روزانہ ایک کاغذ پر یہ عبارت لکھ کر غبارے کے ساتھ باندھ کر اڑا دیتا۔ وہ عبارت یہ ہے، وہ غریب آدمی تھا، اس کو کچھ پریشانیاں تھی، تو غبارے پر لکھ کر اڑا دیتا۔ کیا لکھتا؟ وہ عبارت یہ ہے، اے میرے پروردگار، مجھے 1,00,000 روپے کی اشد سخت ضرورت ہے اور مجھے 1,00,000 روپے بھیج دے۔ لکھ کر ایک غبارے کے ساتھ باندھ دیتا اور آسمان کی طرف اڑا دیتا تھا۔ غبارہ اڑتا ہوا پولیس اسٹیشن کے اوپر سے گزرتا تو پولیس والے اس غبارے کو پکڑ لیتے اور پکڑ کر پرچی میں لکھی ہوئی عبارت کو پڑھتے اور اس غریب اور بھولے بھالے آدمی کی دعا پر خوب ہنستے۔ پولیس والے اچھے اور رحم دل انسان تھے۔ انہوں نے ایک روز غبارے میں رکھی پرچی میں لکھی دعا پڑھ کر سوچا اور آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس غریب آدمی کی مدد کی جائے جو ہر روز غبارے کے ساتھ یہ پرچی لکھ کر اسے ہوا میں اڑاتا ہے۔ لہذا سب پولیس والوں نے مل کر چندہ جمع کیا تو وہ بمشکل 50,000 روپے جمع ہوئے۔ پولیس والے اس غریب آدمی کے گھر گئے اور جا کر اسے بتایا کہ یہ رقم تمہاری اس پرچی کے عوض اللہ پاک نے بھیجی ہے۔ کیا بتلایا؟ کہ آپ جو پرچی میں لکھ کر غبارے کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس پرچی کے عوض میں اللہ پاک نے یہ رقم بھیجی ہے، اسے ہم سے وصول کر لو، اور ساری جمع شدہ رقم اس غریب آدمی کو دے دیے۔ اس پولیس والوں نے وہ تمام پیسے اس غریب کو دے دیے اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے اس غریب آدمی کی مدد کی۔ دوسرے روز پولیس والوں نے پھر غبارہ دیکھا تو حیران ہوئے اور اسے فوراً پکڑا اور اس میں لکھی عبارت پڑھی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ ان پولیس والوں نے وہ عبارت لکھا ہوا پڑھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ کیا لکھا ہوا تھا اس میں؟ اب اس پرچی میں لکھا تھا، یا رب العالمین، آپ کی بھیجی ہوئی رقم مل تو گئی، لیکن آپ کو یہ رقم پولیس والوں کے ہاتھ نہیں بھیجنی چاہیے تھی۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ کہ اللہ، آپ کی بھیجی ہوئی رقم مل تو گئی لیکن پولیس والوں کے ہاتھ نہیں بھیجنی تھی۔ حرام خور اس میں سے آدھی رقم کھا گئے۔ بتائیے کیا لکھا تھا؟ حرام خور اس میں سے آدھی رقم کھا گئے۔ تو بعض دفعہ کچھ بدنام اور غلط لوگوں کی وجہ سے محکمہ کے اچھے لوگ بھی بدنام ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ایسے ہوتے نہیں جیسا کہ لوگ انہیں سمجھتے ہیں۔ اچھے برے انسان ہر جگہ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، کسی ایک کے غلط کر لینے سے اس طرح کے اور بھی تمام لوگوں کو غلط بول دینا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ معاشرے میں، محلے میں یا کہیں پر کسی ایک آدمی نے اسی کیٹیگری کا، اسی لائن کا
کسی ایک نے اگر کوئی گناہ کر دیا، کوئی غلط کر دیا، تو اس کی وجہ سے سب کو غلط بولنا، غلط سمجھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اس طرح کی بدگمانی سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ: اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے، تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ ترجمہ: اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی، اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا، تمہاری ماں ہے۔ پوچھا، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا، تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ انہوں نے پوچھا، اس کے بعد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ ہے۔ کتنی بڑی عظمت ماں باپ کی ہے۔ تو عزیز دوستو، بزرگوں، قرآن و حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنی توحید و عبادت کا حکم دینے کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت اور ان کے ادب و احترام کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ احادیث میں بھی والدین کی فرما برداری کی خاص اہمیت و تاکید اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بنائے، ان کی فرما برداری کرنے والا بنائے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنائے۔ پڑھنے پڑھانے سے متعلق کچھ نصیحت کی باتیں اور پڑھنے پڑھانے کے برکات۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، زیادہ وقت عبادت میں گزرتا ہے، عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گمنامی بہت پسند ہے، تدریس کی وجہ سے گمنامی آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جنہیں تدریس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ان کے لیے چھٹیاں گزارنا بہت مشکل معلوم ہوتی ہیں۔ مدرسین کو چاہیے کہ اخلاص پیدا فرمائیں، مدرسین کو چاہیے کہ محتمم اور دیگر مدرسین کی غیبت ہرگز نہ کریں، ورنہ تدریس کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ تدریس کرنے والے نبیوں والا کام کر رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عوام
اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کی عزت کیا کریں. تو تدریس کرنے والے نبیوں والا کام کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں. آگے مدرسین کو چاہیے کہ طلبہ کی غلطی کی وجہ سے ان سے بغض نہ رکھیں اور نہ ان سے گہرا تعلق پیدا کریں. مدرسین کو چاہیے کہ اپنا جوتا خود پکڑیں اور خود ہی رکھیں اور خود ہی سیدھا کریں. طلبہ اگر جوتے کو ہاتھ لگائیں تو انہیں سختی سے منع کریں. اس سے مدرسین میں عاجزی پیدا ہوگی. یہ کچھ نصیحت کی باتیں ہیں، غور سنیں. دوران تدریس موبائل استعمال نہ فرمائیں. جتنا وقت تدریس میں گزرے گا اتنا ہی قرب الہی میں اضافہ ہوگا. بعض مدرسین طلبہ کو ڈانٹتے ہوئے گالیاں دیتے ہیں، یہ سخت گناہ ہے. اکابرین سے تعلق جتنا گہرا ہوگا اتنی ہی برکات زیادہ حاصل ہوگی. مدرسین کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے سپرد کریں تاکہ اصلاح باطن بھی ہوتی رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا مجھ سے علم حاصل کرے لیکن میرا شاگرد میرا نام لا لے کہ میں امام شافعی کا شاگرد ہوں. تو عزیز دوستو بزرگوں، کہ ہم جتنے خلوص کے ساتھ قرآن و حدیث کا تدریس کا کام کریں گے، اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے. ہم اپنے نیت کو صاف رکھیں اور اللہ سے مانگتے رہیں. اللہ ہم سب کو بہترین طریقے سے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال کا ایک شعر سماعت فرمائے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. گھٹنے ٹکائے سر کو جھکایا ہوا ہے کیوں، ظالم کا سر اڑا دے وہ جذبہ تلاش کر. گھٹنے ٹکائے سر کو جھکایا ہوا ہے کیوں، ظالم کا سر اڑا دے وہ جذبہ تلاش کر. قاتل ہی بن چکا ہے منصف ہمارا اب، قاتل ہی بن چکا ہے منصف ہمارا اب. قاتل کو قتل کر دے وہ قاتل تلاش کر، قاتل کو قتل کر دے وہ قاتل تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کر دے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر. کر دے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر. دوسرا علامہ اقبال کا بہترین شعر ہے. مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے. مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے. دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. دل پاک نہیں تو پاک
ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت، سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ اگلا سنیے، کچھ نصیحت کی باتیں ہیں اولاد کے متعلق، غور سے سنیں۔ اگر آپ کا بچہ ضدی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سخت مزاج ہیں۔ اگر آپ کا بچہ ضدی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سخت مزاج ہیں۔ اگر آپ کا بچہ تنہائی پسند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت مشغول رہتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ ہمیشہ غصے میں رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اچھے کاموں کی تعریف نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی سختی، پکڑ و دھکڑ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کچھ نصیحت کی باتیں ہیں، غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کا بچہ جسمانی طور پر کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ ڈرائے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ ہمیشہ تنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اپنے قریب نہیں کرتے اور اس سے پیار نہیں کرتے۔ اگر آپ کے بچے میں خود اعتمادی کی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ دوسروں کا احترام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے پست آواز میں بات نہیں کرتے۔ بات سمجھ رہے نا؟ اگر آپ کا بچہ چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے خرچ کرنا اور ہدیہ تحفہ دینا نہیں سکھاتے۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اپنا دوست بنا کر رکھیں، اپنے گھر کو سنواریں، کہ اگر ہم سمجھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے تو کل ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہی لوگ صدقہ جاریہ بنیں گے اور ہمیں ثواب پہنچتا رہے گا، اور ان بچوں کے اچھے کارنامے کی وجہ سے لوگ ہمیں پہچانیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ کوئی عروج دے نہ زوال دے، کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا صلہ ملے، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، تیری رحمتوں کا صلہ ملے، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ السلام علیکم۔ سبسکرائب لائک ضرور کریں۔ کعبہ دکھا دے مولا۔